مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب، آپ نہ صرف حوزہ علمیہ قم کے فاضل ہیں بلکہ عصری تعلیم، میڈیا مینجمنٹ اور عالمی اسلامی افکار پر ایک وسیع نظر رکھنے والے محقق بھی ہیں۔ آپ کی گفتگو نوجوان نسل کے لیے راستہ بھی ہے اور رہنمائی بھی۔ ہمیں یقین ہے آج کی یہ نشست تعلیم، معرفت اور تعمیر قوم کے نئے زاویے کھولے گی۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ آغا، ڈیجیٹل دور نے علم کی تعریف بدل دی۔ آپ کے نزدیک علم نافع کی پہچان کیا ہے اور ایک طالب علم اسے کیسے اختیار کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بہت بہت آپ کا دعوت کے لیے، اور تمام ویورز کو بھی السلام علیکم۔ دیکھیں، علم نافع ہمارے دین میں ہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس علم سے بچو جو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے فائدہ مند علم نہیں ہے اسے حاصل کر لیا کوئی پرابلم نہیں، بلکہ مولا علی کہتے ہیں اس سے رکو۔ تو علم نافع وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، انسان کو فائدہ یا اس دنیا میں پہنچاتا ہے یا آخرت میں پہنچاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ سبب بن سکتا ہے آخرت کے لیے۔ اگر خلاصے میں کہوں تو کوئی انسان مدرسے میں پڑھ رہا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد دنیا ہے، تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، میڈیسن پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد امام زمانہ کا خادم بننا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ امام کو راضی کرنا چاہتا ہے، قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے، زمانے کے اندر جو ہے وہ خدمت کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے علم نافع ہے۔ بہتر۔ تو جو بھی علم آپ کو خدا کے نزدیک پہنچائے وہ آپ کے لیے علم نافع ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں علم و حجاب، کہتے ہیں کہ علم بھی کبھی کبھی حجاب بن جاتا ہے، عالم دین کا علم اس کو خدا تک پہنچنے نہیں دیتا۔ مثلا ہمارے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر دو کوالٹی پائی جاتی ہے، ایک ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، دو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو، فائدہ مند ہو۔ تو اگر میں علم حاصل کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے انسانوں کے لیے فائدہ مند بن رہا ہوں، تو یہ سب سے بہترین علم ہے، اور یہی علم ہے جو علم نافع ہے۔ بہت خوب۔ قبلہ بینگ اسلامک اسکالر، آپ نے گلوبلی ٹریول کیا ہے اور ڈفرینٹ کمیونٹیز سے رابطہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، آبزرو کیا ہے، تو کوئی ایسا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم یا ایجوکیشن ماڈیول جو ہم لوگ ایڈاپٹ کر سکیں اور اس کی طرف مائل ہو سکیں؟ دیکھیں، ایڈوکیشن ماڈلز جو ہیں وہ آپ کی فائنینشیل کیپیبلٹی سے بہت لنک کرتے ہیں۔ آج دنیا میں ایڈوکیشن جو ایک بزنس ہو گیا، اور لوگ اسے بزنس کے ماڈل کو استعمال کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ وہ دو چیزیں ہیں، ایک میڈیکل ایسا ہو گیا ہے کہ میڈیکل کی جو خاصیت تھی اس کے اندر جذبہ خدمت ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ٹوٹلی کمرشل ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر جو آج انسانوں کی جو دنیا میں حالت ہے وہ میڈیکل اور ایک ایڈوکیشن کے اندر بھی جو ایک کمیونٹی بلڈنگ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تھا وہ کمرشل ایٹیٹیوڈ ہو گیا۔ تو اب ایسے جگہ پر جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ ایڈوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے اندر جذبہ خدمت نہیں ہے بلکہ ایک کمرشل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں اکثر جو ہماری عوام ہے وہ جو ان کا اکنامک بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ فائنینشلی کیپیبل نہیں ہے۔ تو ہمیں کوئی ایک ایسا ماڈل تلاش کرنا ہے جہاں پر ہمارے بچے کم پیسوں میں اچھی تعلیم حاصل کریں اور سکسیسفل بن سکیں۔ تو یہ ایک تو کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے آپ مثلا اچھی تعلیم کے لیے آکسفورڈ چلے جائیں، کیمبرج چلے جائیں، ہارورڈ چلے جائیں، MIT چلے جائیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نیچرل سی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو غربت ہے، جو ایجوکیشن کا لیول، جو اکنامک لیول ہے، پاورٹی لیول ہے، اس کے حساب سے ایک بہت خاص طبقہ شاید جا سکتا ہے، اکثر عوام تو نہیں جاتے۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مومنین کے لیے کہ ہندوستان میں گریجویشن کریں، مثلا تو آپ BA کر لیں، BCom کر لیں، BSc کر لیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ امپلائیبل نہیں ہوتے۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ 12th کے بعد جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں اس کے اندر آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ بہت خوب۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آج بچے جو ہوتے ہیں وہ 8th اسٹینڈرڈ کے بعد 9th 10th 11th 12th
یہ 4 سال اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ کمپٹیٹیو ایگزامس کو کریک کریں. جس نے بھی یہ ماڈل فالو کیا وہ کامیاب بنے گا. اچھا آج کی دنیا میں بہت پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس آن لائن ایجوکیشن ہے, جہاں پر آپ کے پاس فزکس والا, آکاش, ایسے ٹائپ کے بہت ماڈلز ہیں جو آپ کو مہینے کے 300 روپے 400 روپے میں آپ کو بیسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے. 2 پرابلمس ہیں اس کے اندر. ایک یہ کہ بچہ خود اگر پڑھنا چاہے آن لائن تو اس کے اندر کنسسٹنسی کا پرابلم ہوتا ہے نا. تو آپ کو ایک ایسا ماڈل کریٹ کرنا ہے, جیسے ہمارے ہر شہر میں, ہر گاؤں میں ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر 8ویں 9ویں کے ہم بچوں کو لیں, 20-30 بچوں کو, اور ان کو ہم 4 سال کے لیے ٹرین کریں. ہر 10 بچے پہ ایک مینٹر ہو, ایجوکیشن سینٹر ہو, اور ایجوکیشن سینٹر جو ہے وہ کنٹینیوسلی 2 چیز کرے, بچوں کو مانیٹر کرے, اسیس کرے, پریکٹس کرنے کے لیے ان لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ پریکٹس زیادہ کریں, تو وہ کریک کر لیں گے 4 سال اگر محنت کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو بچہ نہیں پڑھتا بیکاز وہ ایک انوائرمنٹ اس کو نہیں ملتا, یا گھر پہ ماں باپ جو ہیں, باپ IPL دیکھ رہا ہے, ماں مووی دیکھ رہی ہے, ماں سیریل دیکھ رہی ہے, بچے کو انوائرمنٹ نہیں مل رہا, یا باہر جاتا ہے تو باہر ہا ہو بلا بلا میں کے اندر وہ جو ہے وہ. ہاں, تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ صبح 9 سے رات کو 9 بجے تک کا ایک ماڈل بنیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ صبح آئیں رات کو جائیں, اور رات تک وہ آپ پھر اس کے اندر آپ علم کی تعلیم, دین کی تعلیم بھی دے دیں, بچوں کو کھلائیں بھی, گیمز بھی کھلائیں, سوشلائزنگ بھی کرائیں. وہ ماڈل کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ماڈل میں پیسہ کم خرچ ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو ہمارے سے پہلے لوگوں نے غلطی کی کہ ان لوگوں نے اسکول بنا دی لیکن آؤٹ پٹ نہیں آیا, کیونکہ وہ اسکول کے اندر آپ وہ کوالٹی فوکسڈ کام نہیں کر سکتے. تو ابھی ہمیں آہستہ آہستہ جو کام کرنا ہے کہ فوکسڈ آؤٹ پٹ اورینٹیڈ ہم لوگوں کو قوم کی طرف جانا ہے. اور جو دوستان اگر انٹرسٹیڈ ہیں زیادہ, تو ہم نے ایک انفال کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, اس کے اندر بھی ہم نے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا تھا, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ ہمارے سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں سبیل میڈیا سے یا ہمارے سے, تو ہم لوگ ان کو اور بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں. بہت آگا, نئی نسل کثرت معلومات رکھتی ہے مگر گہرائی اور تدبر کم کیوں ہیں؟ اس خلا کو پر کرنے کے لیے آپ کیا عملی راستہ تجویز کریں؟ دیکھیے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے 2 اس کے زاویے ہیں. ایک ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہمارے پاس جو چیلنج ہے وہ انالیٹیکل سکلز کی اس کے اندر نہیں سکھاتے ہیں, یعنی آپ کے خود تجزیہ کرنے کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. تو بچے کو غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے سکھایا جاتا ہے, بچے کو مجبور کیا جاتا ہے. رادر دین کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ گلاس کیسا ہے, میں آپ سے پہلے پوچھوں کہ آپ اس گلاس کا تجزیہ کریں. کیا کہیں؟ 3 لوگ اگر آپ کہیں گے, الگ الگ نظریہ دیں گے, تو آپس میں اختلاف بھی ہوگا. اختلاف ہوگا تو اس میں نظر جو ایک دوسرے کی بات میں گرو کرے گی, ایوالو ہوگی. تو یہ تجزیہ کرنے کا جو لرننگ پروسیس ہے, کوشچن کرنے کا جو پروسیس ہے, وہ نہیں ہے ہمارے وہاں. تو یہ ایک چیلنج ہے. دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ انفارمیشن ہے, ہاف کوکڈ انفارمیشن ہے بہت ساری. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایکسپرٹس کی طرف جائیں, ایکسپرٹ سے رجوع کریں, چاہے سوشل میڈیا پہ ہی ایکسپرٹ سے انفارمیشن ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, خدا قرآن میں کہتا ہے فوراً پوچھو ان سے جو جانتے ہیں, دین کے بارے میں اہل بیت جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں, لیکن سائنس کے بارے میں میڈیکل ڈاکٹر جانتا ہے. اسکن کا پرابلم ہے تو اسکن کے ایکسپرٹ سے, کوئی بھی لڑکی لڑکا کھڑے ہو کے اسکن کی بات کر رہے ہو تو آپ اس کی بات نہ سنیں. اچھا ویڈیو ہے تو آپ اس کی بات کو فالو نہ کریں, آپ ایکسپرٹ اوپینین لیں, غور و فکر کریں, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ علم گرو تب کرتا ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے. مولا کائنات کہتے ہیں علم کی گہرائیوں میں جاؤ تاکہ آپ کے ذہن کھل جائیں. گو ڈیپ ان نالج سو دیٹ یور مائنڈز اوپن اپ, مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں. تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو یہ زاویے پہ لے کے جائیں کہ بچے علم کی گہرائی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. یہ اہم ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ اللہ مدد کرے ہم لوگوں کی, تاکہ ہم جوانوں کو گائیڈ کر سکیں, خود اپنے وہ ماحول کو پیدا کر سکیں کہ ہمارے بچے کمپٹیٹیو ایگزامز میں آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ. آج کی نشست میں جو بصیرت, جو حکمت اور جو فکری روشنی فراہم کی گئی وہ یقیناً ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے. مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب نے نہ صرف علم کی اہمیت کو نئے معنی دیے بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ قوموں کی سربلندی کتاب, قلم اور شعور سے ہوتی ہے. ہم وزڈم گیٹ وے فاؤنڈیشن کی جانب سے
آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا، رہنمائی دی اور قوم کے نوجوانوں کے سامنے ایک علمی راستہ روشن کیا.